آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بغض میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ تورات کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، پچھلے ہفتے یہ گزرا کہ یہودیوں کے بڑے لوگ چھوٹوں سے کہا کرتے تھے کہ کہیں محمد اور ان کے ساتھیوں کو جا کر یہ نہیں بتا دینا کہ تورات میں، ہماری آسمانی کتاب میں آپ کے نبی برحق ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ تو جاننے والے لوگ ان پڑھوں کو اس طرح سے منع کرتے تھے۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں میں جو ان پڑھ تھے، جو جاہل تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کسی بات کو، کسی کہانی کو، کسی قصے کو اپنے انداز اور الفاظ سے لکھ کر اس کو بازار میں لے جاتے اور شائع کرتے کہ بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اس میں اس طرح کی کہانی بیان کی جاتی، اس طرح کے تصورات اور خیالات بیان کیے جاتے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے، جو زیادہ بکتی تھی، ایسے خیالات ہوتے کہ جن کی اس معاشرے میں ڈیمانڈ تھی، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ بکے اور ان کو پیسے ملے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا اس طرح کا طرز عمل، ان کو ویل، جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر نے ویل کے لفظ کو، کہ ویل کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اگر انسان کو جہنم میں پھینکا جائے، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے بھی ویل کا لفظ ہے، کئی سارے گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے قرآن میں ویل کے لفظ کے ساتھ وعید ہے۔ اب ویل کی تحقیق میں مفسر قرآن صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کو جہنم میں پھینکا جائے اور وہ گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، اور وہاں کے 70 سال، وہاں کے، دنیا کے نہیں، وہاں کے 70 سال وہ گرتا رہے، 70 سال کے بعد جس نچلے طبقے تک وہ پہنچے گا اس کا نام ویل ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں آج کے اس درس میں 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کرنا۔ نمبر 2، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے بیان نہیں کرنا ہے۔ نمبر 3، ہم جانتے ہیں، ہم سے سوال ہوا یا ہم جانتے ہیں کسی محفل مجلس میں گناہ کا کام ہوا اور بولنے کی ضرورت تھی اور ہم نہ بولیں۔ 3 باتیں ہم نے سمجھنی۔ پہلی بات، اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنا۔ یہ الحمدللہ امت محمدیہ اس گناہ سے کتاب اللہ کے اور حدیث رسول کے حوالے سے بہت محفوظ ہے، بہت محفوظ ہے۔ چند ایک واقعات، چند ایک چیزیں، جس طرح کے قادیانیوں نے قرآن چھاپا اور کہیں سارے لوگوں نے اپنے باطل نظریات کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے، ان کو تائید دینے کے لیے قرآن چھاپا اور اس کو مسلمانوں کے قرآن کا نام دیا۔ کر رہے ہیں لوگ، لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسی چیزیں الحمدللہ چلتی نہیں ہیں، چلتی نہیں ہیں۔ کام کرنے میں اور چلنے میں فرق ہے۔ قادیانی کوشش کر رہے ہیں، غیر مسلم کوشش کر رہے ہیں حدیث رسول کو بگاڑنے کی، احکامات قرآن کو بگاڑنے کی، ان کو تبدیل کرنے کی، جہاد کی آیاتوں کو مٹانے کی، قرآن نے جو جہاد کا تصور دیا ہے اس کو ختم کرنے کی، لیکن یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں۔ ایک ظالم آئے گا، جابر آئے گا، قرآن کے ایک حکم کو دبائے گا، مٹائے گا، لیکن اس کا جبر ظلم ختم ہوگا اور قرآن کا وہ حکم دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ تا قیامت ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوگا؟ یہ صرف قرآن کا اعزاز ہے۔ تورات، زبور، انجیل، اس کی یہ اعزاز اور یہ اعجاز نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری نہ مولویوں کے حوالے ہے، نہ عوام کے حوالے ہے، نہ کسی پروفیسر یا کسی اور طبقے کے حوالے ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ آج علماء یہ کر رہے ہیں اور
دیانتداری سے کر رہے ہیں. جب دیانت ختم ہوگی تو اللہ علماء سے یہ نعمت چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیں گے. اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے جب ایک نمرود جیسے ظالم کو ایک مچھر سے ختم کر سکتے ہیں, قرآن کی حفاظت اللہ مچھر سے ادنا مخلوق سے بھی کروا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, غلط مسئلہ بتانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مشکات شریف کے اندر, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد وہ نقل فرما رہے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ, کہ جس نے بغیر جانے, بغیر سمجھے, بغیر پتے لگائے کسی کو شرعی مسئلہ بتایا اور بتانے والے نے بتا دیا اور سننے والے نے اس پر عمل کر لیا, اب وہ غلط مسئلہ بتانے والے پر وبال ہے. جتنا عرصہ وہ سیکھنے والا عمل کرے گا, غلط نماز پڑھے گا, غلط روزہ رکھے گا, غلط کام کرے گا, اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو یہ گناہ ملتا رہے گا. حدیث کا ایک جز. اگلا جز, ومن اشار علی اخیہ بامر, اور جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا. آج کل ہم سے لوگ مشورہ لیتے ہیں کہ صاحب میں فلاں بزنس میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہوں, میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں فلاں جگہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. من اشار علی اخیہ بامر, جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کسی ایسی بات کا کہ یعلم ان الرشد فی غیرہ, کہ وہ جانتا ہے کہ بھائی اچھائی, فائدہ, کامیابی اور فائدہ دوسری سمت ہے, دوسرے راستے میں ہے, اور اس جاننے کے باوجود وہ غلط مشورہ دے دے تو حدیث میں اس کا بھی ہے, اس کی وعید ہے کہ فقد خانہ, اس نے خیانت کی اور یہ بہت بڑا خائن ہے. ہمارے اندر یہ دونوں کمزوریاں ہیں. اس حدیث میں جو یہ دو باتیں بیان ہوئی, یہ دونوں کمزوریاں ہم میں ہیں. کیسے ہیں؟ ہمارے ہاں دو چار لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی شرعی مسئلے پر, چاہے وہ نماز کے متعلق ہو, چاہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہو, چاہے وہ دین کے کسی اور شعبے کے متعلق ہو, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنی طرف سے فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے فلاں جگہ سنا تھا, میں نے فلاں ویڈیو دیکھی تھی, میں نے فلاں یوٹیوبر کو سنا تھا, میں نے فلاں جگہ سرچ کیا تھا. اللہ کے بندو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے, امام ابو حنیفہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں آج دنیا میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں جو پذیرائی اور جو مقبولیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہے, صحابہ کے بعد تابعین میں, حضور اور صحابہ کے بعد تابعین میں امام ابو حنیفہ کو جو مقبولیت ملی ہے, ساری دنیا میں آدھی سے زیادہ دنیا فقہ حنفی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلے بھی کرتی ہیں, نمازیں بھی پڑھتی ہیں. اب امام صاحب کا طرز عمل کیا تھا, اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ امام صاحب یا نبی کے درجے کے ہیں یا صحابہ سے اعلیٰ درجے کے ہیں. انبیاء اور صحابہ کے بعد امت میں جو قبولیت اللہ نے عطا کی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امت ان کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتی. تو امام صاحب سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو وہ جواب نہیں دیتے تھے, میں دیکھ کر بتاؤں گا, میں دیکھ کر بتاؤں گا. اور ہمارے ہاں ہر ایر غیر مفتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو اللہ تعالیٰ جسے مقبولیت دیتے ہیں نا, جسے قابلیت صلاحیتیں دیتے ہیں, تو ان کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان سے جلنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی حالت میں ہے, نزع کی حالت میں ہے, تو ان کا ایک حاسد آیا اور 100 مسئلے لے کر آیا, 100 سوالات. 100 سوالات میں ایک روایت میں اور دوسری روایت میں 40 سوالات ہیں کہ 40 یا 100 میں سے صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کا جواب دیا, اور 36 یا 96 کے بارے میں کہا لا ادری, مجھے نہیں پتہ, میں نہیں جانتا. تو سائل نے کہا کہ آپ پھر کس چیز کے امام ہیں, آپ اتنے بڑے محدث ہیں, موطا امام مالک لکھی ہے جو بخاری کے برابر حدیث کی کتاب ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا مکلف نہیں ہوں کہ آپ جو مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں, میں اس کا مکلف ہوں کہ مجھے جو آتا ہے میں وہ بتاؤں. تو جہاں آپ سے سوال ہو, آخری بات, ہمیں پتہ ہو ہمارے سامنے ناجائز کام ہو رہا ہے,
اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی غلط کام ہو، اگر وہ زبان سے روکنے کی طاقت ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، پہلا درجہ، لیکن ہاتھ پہ نہ جائیں تو اچھا ہے۔ ہاتھ کا درجہ عمراء کا ہے، حکومت وقت کا ہے۔ دوسرا درجہ زبان کا ہے، جو علماء کا ہے، مبلغین کا ہے، اور نیک لوگوں کا ہے، جو اصلاح کے ساتھ اصلاح کے طریقے کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم رشتہ دار کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں اور وہیں قطع تعلقی کر کے آ جاتے ہیں، اس پر کفر کا فتویٰ لگا کے آ جاتے ہیں۔ سمجھانے کا انداز، سمجھانا یہ الگ چیز ہے، اور سمجھانے کا انداز سیکھنا یہ الگ چیز ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے آپ جب کہیں دیکھیں کہیں غلط ہو رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی کا طریقہ ٹوٹ رہا ہے، تو آپ پر بولنا، بتانا لازم ہے۔ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ من سئل عن علم، کہ جس سے سوال ہو کسی علم کے بارے میں اور جاننے کے باوجود کتمہ، اس نے اس کو چھپا لیا، نہیں بتایا، تو فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ اس کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے۔ تو اس لیے یہ تین باتیں کہ بھائی ایک تو ہم اللہ کے حکم کو جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے کریں گے، اس کا تعلق ان دنوں میں قربانی کے ساتھ ہے۔ میں نے اثر میں بھی عرض کیا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم وہ بات بتائیں گے جو ہمارے پاس مستند انداز میں پہنچی ہو۔ تیسری بات، جو مستند انداز میں پہنچی ہے، جہاں ضرورت ہے اور ہمارے پاس بولنے کا انداز بھی ہے، طریقہ بھی ہے، ہم بولیں گے۔ اور اگر طریقہ نہیں ہے، میں جذباتی ہوں، میں جوشیلا ہوں، میں غصے میں آ جاتا ہوں، تو میرے لیے پھر آخری درجہ یہ ہے کہ میں دل میں اس کو برا جانوں اور اس مجلس کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔